अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। हम आज मुख्तसर सी क्लास है और माजरत की तरफ से लेट हो गए। मैं अभी लाहौर से पहुंचा हूँ, बिल्कुल अभी। और चूंकि ये रात बड़ी अहम रात है, मैं चाह रहा था कि हम बरकत के लिए थोड़ा बहुत जो है शब मेराज के हवाले से जानें और पढ़ें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शब मेराज, असल में हम यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ शब मेराज मशहूर है। वैसे ये दो सफ़र हैं, एक इसरा और दूसरा मेराज। दो नाम होने चाहिए। अरब में जब इसका जिक्र किया जाता है तो दो चीज़ों का जिक्र किया जाता है। एक होता है इसरा और दूसरा मेराज। इसरा का मतलब होता है रात के वक़्त सफ़र करना। तो रात के सफ़र में अल्लाह पाक ने सैर करवाई अपने महबूब को रात के कुछ हिस्से में, जो कि महसूस ही नहीं हुआ। वो ऐसे टाइम में और इतने वक्त दौरानिए में अल्लाह ताला ने रसूल पाक को मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन में जो है ये सारा सफ़र करवाया रात के वक़्त, और वहाँ पर अम्बिया कराम के साथ मुलाकात हुई। और उसके बाद मेराज शुरू हुआ, यानी कि उरूज, यानी कि आसमान की तरफ जो है फिर रसूल पाक का सफ़र जारी रहा। तो ये जो ज़मीन वाला सफ़र है इसको इसरा बोलते हैं। और ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मक्का और फिलिस्तीन के दरमियान कितना फासला है। ये हमारा बन रहा है 1000, यानी 1253, यानी कि तकरीबन 1300 किलोमीटर के करीब बनता है ये फासला, जो कि पलक झपकने से भी कम वक्त में जो है, या शायद वो भी न लगा हो। इतने वक्त में जो है अल्लाह पाक ने अपने हबीब को सैर करवाई रात के वक्त, और फरिश्तों के झुरमुट में हजारों फरिश्ते साथ में हैं, और फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन साथ में है, और ख़ास सवारी बुराक वो भी साथ में है। और ये सफ़र करवाया। तो उसके बाद फिर मेराज शुरू हुई, और वो भी हमें नहीं पता कि वो कितने सालों पर मुहित है, कितनी सदियों पर मुहित सफ़र था। लेकिन ज़मीन पर जो है उसको महसूस नहीं किया गया। इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने मेराज के, अगर आप चाहें ना कुरान मजीद में तलाश करना, तो दो सूरतें आप देखें। एक सूरह बनी इसराइल, यानी कि जो 15वां पारवा जहाँ से शुरू हो रहा है, सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। तो अल्लाह ताला, यानी जो हमारी सोचें हैं ना, सोचें हैं हमारी, और हमारी अकल की रसाई जहां तक है, और लोगों की जुबानें उससे भी कहीं ज्यादा जो है वो बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं। अल्लाह पाक ने जब मेराज का जिक्र करना चाहा तो शुरू में ही कह दिया सुबहान अल्लाजी। वो पाक है अल्लाह जल्ल शानहू तमाम अयूब से। जो ये लोग सोचते रहते हैं कि अल्लाह कैसे करा सकता है, और कैसे महबूब को जो है वो सारा कुछ दिखा सकता है, और सारे अंबिया कराम से और इतने आला पाक लोगों से दोबारा से एक मीटिंग होती है, मुलाकात है, और इतनी खूबसूरत मुलाकात है, और इतनी तवील मुलाकात है कि हर पैगंबर अपना तारुफ करवाता है, खिताब होते हैं, रसूलुल्लाह की नात बयान करता है, और उसके बाद जो है फिर वो आस पास के अहवाल के हवाले से भी बातें होती हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू पाक है वो इन तमाम अयूब से। ये जो लोग बयान करते हैं, जो कुछ सोच सकते हैं, अल्लाह पाक उससे पाक है। वो बहुत अपने महबूब से बहुत मोहब्बत करता है, और वो जो रात थी वो खालिस मोहब्बत की रात थी। तो पहले जो आयत करीमा अगर आप कुरान मजीद में तलाश करना चाहेंगे तो वो सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। ये जो आयत करीमा है, पहली आयत करीमा, उसकी तफसीर में आप मेराज का बयान तमाम तफासिर में जाके आप तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करें इसमें। एक तो ये। दूसरे जो सूरत करीमा है वो सूरह वन नज्म है। सूरह वन नज्म जो है उसमें भी आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जो है, मेराज का वाकया वो आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ पर इसरा की बात है। इस सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा में सुबहान अल्लाजी 15 पारा शुरू हो रहा है। और अगर आप वहां जाके देखेंगे, वन नज्म में देखेंगे, तो आपको सितारों की और फल्कियात और उसकी तरफ अफलाक में जब आपका सफर हुआ, और काबा कौसैन और अदना के से भी करीब तर का जो मुलाकात थी ये वाली, और ये सारे अहवाल थे, और वहाँ के कैफियत का जिक्र है, तो वो सूरह वन नज्म में आपको मिलेगी। तो ये दोनों सूरतें आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब ये जो रात है, जैसे हमारी शुरू में ही एक जो है ना वो एक बहस आ गई है ना। शुरू में जब भी आप मेराज की बात करेंगे, जब भी आप मिलाद शरीफ का जिक्र करेंगे, जब भी आप खत्म नबूवत का जिक्र करेंगे, जब भी आप शब बारात और इस तरह की और बहुत सारी लैलतुल क़द्र की बात किया करेंगे, तो वो जो है हमारे अंदर जो है वो मुस्तशरिकीन ने
کیونکہ غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ ان کے دین کے اندر جو ہے نہ صرف اعمال ہیں، بلکہ ان کے جو اعتقاد ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یعنی جو ان کا تعلق ہے نا اپنے دین کے ساتھ، وہ ان کے اعمال سے بہت قوی ہے۔ اعمال میں یہ مسلمان بہت کمزور ہیں، شاید فرض نماز بھی چھوڑ دیں یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، لیکن ان کا جو ایمان ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو ہمیں اعمال کو ہم کم کرنے کے لیے تو لگے رہیں گے، وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، لیکن ان کا تعلق جو اپنے دین کے ساتھ ہے، دین کی تمام تر ارکان کے ساتھ ہے، اعتقاد کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، ہم نے وہ کمزور کرنا ہے، وہ جگہ جنا ہم نے تلاش کر کے ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور تاکہ وہاں سے اس کا سدباب ہو جائے کہ یہ لوگ عملی طور پہ تو ویسے ہی کمزور ہیں، لیکن ان کا ہم نے اعتقاد بھی کمزور کرنا ہے۔ تو جب ایسی راتیں آتی ہیں، ایسے دن آتے ہیں، ایسے مہینے آتے ہیں جس میں انسان جو ہے ایک کمزور سے کمزور مومن مسلمان بھی وہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کے لیے دینی جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف فکریات جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ ذہن اس طرف جائے ہی نہ۔ آپ اپنے یعنی کہ جو آپ کی حبی تعلق ہے اپنے دین کے ساتھ، جو عشقی تعلق ہے، جو آپ کا روحانی تعلق ہے، جو کہ اس دین کی خوبصورتی تھی، جو کہ حلاوت تھی، مٹھاس تھی، اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے فوراً جو ہے وہ زہر چھوڑ دیا اور وائرس چھوڑ دیا، تاکہ آپ اس طرف آئے نہ۔ تو جب شب جیسے معراج آپ کی نے بات، جیسے اگر آپ کو بتاؤں شب آپ معراج کی بات ہو رہی ہے، تو شب معراج پہ کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ ذکر ہونا چاہیے شب معراج پہ کہ محبوب نے اپنے محب کو کیسے دیکھا، ملاقات کیسے ہوئی، یہ سیر کیسے کروائی گئی، اس سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے، اس کا لطف اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام پیغمبر 1,24,000 پیغمبر ہیں کم و بیش، ان سب میں صرف ہمارے نبی کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، صرف اب اس نبی کو معراج کروایا گیا تمام پیغمبروں میں، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے سے، جیسے مشرکین نے کہا تھا کہ آپ کا چونکہ جادو کرتے ہیں آپ نعوذ باللہ، تو یہ تو زمین والوں پہ چلتا ہے، تو ہمیں افلاک میں کچھ دکھائیں، تو آپ نے تو اشارہ کر دیا، ایک انگلی کے اشارے سے ہی آپ نے جو ہے وہ افلاک کو چیر دیا، اور آپ نے جو ہے وہ چاند کو بھی دو ٹکڑے کر کے جو ہے وہ دکھایا ان کو۔ لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ جیسے اس کو اللہ پاک نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ میں ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، لیلن۔ یہ جو لیلن ہوتا ہے نا عربی میں، اس طرح کے الفاظ ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک رات کے ایک حصے میں، تو وہ جو ایک حصہ تھا وہ کتنا کتنا طویل تھا، اور زمین پہ وہ کس قدر خفیف تھا اور کم تھا۔ تو وہ تو واقعات، معراج کے واقعات تو بہت طویل ہے، وہ تو آپ پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں، لیکن جس کا جو مقصد ہے شب معراج کا وہ ہے کہ آپ اس بات پہ فخر کریں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں، تمام رسل میں صرف چن کے اپنا دیدار کروایا، بلا حجاب کروایا، اور ایسی جگہ پر کروایا جس کو لامکان کہتے ہیں، کہ لامکان وہاں مکان تھا ہی نہیں کہ میں کہوں کہ یہ مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں تھا، یا یہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتویں آسمان پہ، یا عرش معلیٰ کے پاس، یا عرش معلیٰ پہ کروایا، سدرۃ المنتہا پہ کرایا، نہیں، یہ کہیں اور کی کہانی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے بتایا بھی نہیں۔ یہ الفاظ دیکھیں کہ اللہ پاک نے وہ جو محبت کا وہ لمحہ تھا، وہ لمحہ اللہ پاک نے کیسے بیان کیا۔ میں پہلے آپ کو وہ آیات کریمہ وہ آپ کو سناتا ہوں، یہ ترجمہ تو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ اس کا سبب کیا تھا اس معراج کا کرانے کا، اور اس کے بعد پھر ہم معراج کے جو ہے دو چار باتیں اور پڑھنا چاہیں گے، جتنا بھی پڑھ سکے ہم لوگ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو سمجھنا کہ یہ رات صرف خوشی کی رات ہے، اس کو آپ نے جھگڑوں میں برباد نہیں کرنا۔
जो कि मकसद है मुस्तशरिकीन का और खारिजी लोगों का, कि जो दीन से बाहर के लोग हैं, उनका मकसद ये होता है कि आप इस रात की कोई खुशी कर ही ना सके, ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सके कि आपको इसका उम्मती बनाया, जिसको मेराज करवाया गया और कायनात का सबसे बड़ा मौजूदा अता किया गया। आपका ध्यान इस तरफ जाए ही ना सिरे से। तो आपने ये इस धोखे में नहीं आना सबसे पहले। तो यह कि मैं यहाँ से मैंने निकाल के मैं को तर्जुमा दिखाता हूँ इसका। इन्होंने क्या तर्जुमा किया, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये आपको ज्यादा, आपको नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ उन्होंने कैसे किया है। तारे की कसम, तारे की कसम, तारे की कसम, इन्होंने क्या तर्जुमा किया है इसका। कसम है तारे की। ये कौन से तारे की बात हो रही है। जब वो गुरूब होने लगा, पहले तो तर्जुमा ये देखिएगा, तर्जुमा का फर्क मैं आपको दिखाऊं। तो आपको तो पता है कि तर्जुमे में कितना फर्क होता है ना, और हम कितना ज्यादा इसका पढ़ते रहे हैं। मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर भी है ये, ताकि आपको तर्जुमा का जरा अंदाजा भी हो कि तर्जुमों से ही आपको चीज़ों की समझ आनी है। और वहीं पे अगर आपको गज़ा न मिले, आपको ईमान की गज़ा न मिले, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको। सूर्य वन नज्म, और इसको अगर आपने सुनना हो ना सूर्य वन नज्म की, तो आपने दो बंदों से सुनना है। एक है शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को। आपने अगर महराज का हर पहलू देखना हो तो उनका खिताब जरूर सुने। ठीक है, अगर सिर्फ एक पहलू देखना है फिर तो आप किसी का भी देख सकते हैं, वो तो फिर आपको सबका मजा आएगा। लेकिन अगर आपने तमाम पहलुओं को देखना है तो फिर डॉक्टर साहब से बढ़कर कोई नहीं है। आप दूसरा जो है वो तारिक जमील साहब है। अगर आपने इसका लुत्फ उठाना है ना सूर्य वन नज्म का, तो आपने तारिक जमील साहब का खिताब है बड़ा खूबसूरत किस्म का, वो आपने सुनना है। इतना मजा आएगा आपको, ये आप कहेंगे यार ये वाकई बहुत शानदार हो गया। अच्छा जी, सूर्य वन नज्म मैं देख रहा था। अच्छा, कहते हैं जी, कसम है तारे की, वन नज्म इजा हवा, कसम है तारे की जब वो गिरे। ये जुना गढ़ी साहब ने कहा कि वो गिरे जब। कसम है तारे की, सितारे की जब वो गिरता है। इसरार अहमद साहब ने ये कहा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या कह रहे हैं। कसम है सितारे की जब वो गिरता है। तो लामहालत ध्यान जो है फौरन तारे की तरफ जाता है कि ये कोई स्टार की बात हो रही है, और उसकी जो है ना, वो जब गिरता है तो उसकी बात हो रही है, उसकी कसम अल्लाह पाक ने कही। दूसरा गिलानी साहब फरमाते हैं सितारे की कसम जब वो डूबने लगे। जंदरी साहब कहते हैं तारे की कसम जब वो गायब होने लगे। ये तर्जुमा जलंधरी साहब का है, जो पाकिस्तान का जो टीवी पे चलता है। ये अब्दुल सलाम भटवी साहब वो कहते हैं कसम है सितारे की जब वो गिरे। कसम है तारे की जब वो गिरे। निगत हाशमी साहब। और अमीन इस्लाही साहब कहते हैं शाहिद है सितारे जब वो गिरते हैं। शाहिद है, दादा करें। कसम है सितारे की जब वो गुरूब होने लगे। कसम है सितारे की जब वो डूबने लगे। कसम है सितारे की जब वो टूटा। ये तर्जुमा किसका है। अल्लामा जवादी साहब का है, अहले तशय्युह का है। और मौदूदी साहब कहते हैं कसम है तारे की जब वो गुरूब हुआ। और मुफ्ती नईम साहब कहते हैं कि सितारे की कसम जब वो गुरूब होने लगा। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कसम है सितारे की जब वो गिरे। रिफत एजाज साहब तारे की, ये सारे तर्जुमे यही कर रहे हैं, आप तर्जुमे देखें। अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या कहते हैं। कहते हैं उस प्यारे चमकते तारे की कसम जब ये मेराज से उतरे। यानी यहाँ पे वो नजम जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी को लिया गया है। और ये तफसीर है। अभी यहाँ से आप जाते हैं तफसीर में तो फिर आपको पता चलता है कि ये यहाँ तक ये तर्जुमा क्यों किया गया है, बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ है। और उन्होंने कहा भाई ये जो वन नज्म की कसम खाई है अल्लाह पाक ने, ये तारा कौन है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तारे हैं। अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह की कसम खा के ये फरमाया कि मुझे तेरी कसम है तारे, जब ये मेराज से वापस आ रहे थे। और कादिर साहब ने क्या कहा है, कसम है रोशन सितारे मोहम्मद की जब वो चश्मे जदन में शब मेराज ऊपर जाकर नीचे उतरे। ये देखें, चूंकि ये तर्जुमा, चूंकि ये जो इरफानुल कुरान तर्जुमा है इसमें आपको तफसीर नहीं पढ़नी पड़ती ना, इसलिए वो तफसीर को उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा होता है। तो ये तर्जुमा के उसके ब्रैकेट्स के बगैर पढ़े, कसम है रोशन सितारे की जब वो नीचे उतरे, मेराज से वापस आए।
यहाँ से फिर ये सारा तर्जमा शुरू होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे सारी आयत, ये क्यों तर्जमा किया गया है, आगे सारी आयत जो है, कैसे हो सकता है कि कसम खा के नीचे सारी बात वो जो है मेराज की कराई जाए, और कसम जो है वो तारे की खाई जाए सिर्फ। तारा जो हमारे, वो अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था कि तुम तो अभी जो है वो चांद के गुर्दू में फिर रहे हो, तुम्हें वन नजम की कैसे समझ आ सकती है। ये अलामा इकबाल ने फरमाया। अलामा इकबाल, यानी आप ये तारों, ये सारे तर्जुमे उन्होंने भी पढ़े होंगे, और उनके दिल में भी यही दर्द होगा कि ये कैसे लोग हैं कि वन नजम का तर्जुमा ये तारा करते हैं। तो तारा इनकी निगाह में है चांद के गिर्द। वन नजम का माना, वन नजम का माना, ये अगर शेर निकला है उनका तो फिर तो समझदार का मुझे। हाय हाय हाय। ये तू माना वन नजम न समझा तो अजब क्या, तू माना वन नजम न समझा तो अजब क्या, तेरा मद्दो जजर अभी चांद का मोहताज। ये बात समझने वाली है कि अल्लामा इकबाल ने क्यों ऐसा फरमाया। बेचारा वो भी ये सारे तर्जुमे पढ़ के जो है ना रो रहा था कि ये क्यों ऐसा है। ये ऐसे लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि सारी बात मेराज की हो रही हो, और हम जो है तर्जुमा जो करे यहाँ पर, वो तर्जुमा जो है वो सारा यहाँ देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है। कहते हैं कि तू मान ये वन नजम न समझा तो अजब क्या, है तेरा मदो जजर अभी चांद का मोहताज। तुम सिर्फ चांद को देख सकते हो बस, और क्या हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारा कोई हाल है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। ये सबसे, इसलिए सबसे बेहतरीन तर्जुमा ये जो है वो इरफान कुरान का है कि आप वो देखें, आपको तफसीर की भी समझ आती है। तो ये आज की बात आयत देखिए जरा। ये तर्जमी साहब ने भी यही तर्जुमा आगे लेके गए हैं। न भटका तुम्हारा रफीक और ना ही बहका, ये महराज की बातें हो रही हैं कि सीधे सीधे गए आप। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नाते हैं, आप देख रहे हैं आप जरा। और नहीं बोलता वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से। ऊपर तारे की बात करके नीचे किसकी बातें हो रही हैं, सारी रसूलुल्लाह की बातें चल रही हैं। ये सब नात है, आप जरा गौर से देखें। तो और ये मक्की आयत, मक्की सूरत है। तो फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये जो भी कहते हैं मेराज के वाकयात हैं या इसके अलावा भी कुरान मजीद है, वो सब का सब ये वही किया हुआ है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, तालीम दी है उसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने। जू मिर्रतिन फस्तवा, जो बड़ा साहिब हिकमत है फिर सामने आ खड़ा हुआ। वह हुवा बिल उफुकिल आला, जबकि वो बालाई उफक पर था। अब ये मेराज की बातें हो रही हैं। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब आया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो जिब्राइल अमीन पीछे रह गए ना, वो तो सिदरतुल मुंतहा तक गए साथ में, लेकिन ये करीब आया। सुम्मा दना, ये साहिब दना इसलिए हम कहते हैं कि दना का मतलब ये था कि रसूल पाक अकेले गए और करीब हुए अल्लाह ताला के। अच्छा, फिर कैसे करीब हुए, फतदल्ला, फिर आहिस्ता आहिस्ता और करीब हुए और आगे गए। फकान काब कौसैनी, तो यहां तक कि हो गया बराबर। कौसैन का मतलब है दो कमानों जितना हो गया, कमानों जितना। अब कमान कैसे होते हैं, औ अदना, या इससे भी कम फासला रह गया। ये तर्जुमा मैं शबीर उस्मानी साहब का पढ़ रहा हूँ, वहां से पढ़ूंगा इरफान कुरान से तो फिर आपको मजा आएगा कि ये क्या तर्जुमा है काबा कौसैन का। यहाँ पर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और आपको सिर्फ ये एक आयत, ये जो है ना ये काबा कौसैन की, ये इसकी आपको समझ आनी चाहिए। ये ना आई तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये ये कितनी नंबर आयत थी इसकी, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ये देखिए इसका तर्जुमा साहब ने क्या कहा, तुम्हारे साहिब न बहके ना ही बेराह चले, तुम्हें अपनी सोहबत से नवाजने वाले, यानी तुम्हें अपने फैज सोहबत से सुहाबी बनाने वाले रसूल न कभी राह भूले और न कहीं कभी राह से भटके। ये है वो तर्जमा जो कि यहाँ फिट हो रहा है इसमें। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको चीज़ को समझे, लेकिन इसको हम लोग तफसीर से जाके वहां से पढ़ेंगे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर से, तो फिर आपको समझ आएगी कि वहां से ये तर्जुमा क्यों वहां से लिया गया है। मैं इस आयत को भी छोड़ के सिर्फ काबा कौसैन पे बात करना चाहता था। और ये मैं काश आपके लिए पहले से निकाल के रखता, लेकिन मैंने बताया कि मैं भी लाहौर से आया हूँ।
علامہ صاحب ख्वाबा हुसैन का जिक्र उसमें भी किया गया है, दरूद ताज में भी, वहाँ पे भी जिक्र आया हुआ है हाँ, ध्रुव ताज को तो फिर देखा ना उसको, तो वो तो अलग से आ, हर एक चीज के उन्होंने जितनी तारीफें थी उन्होंने सबको मिला के दरूद ताज बना दिया हाँ गया है। लेकिन हाँ जी, तो दुरूद उसका बड़ा ताज, मजा आता है। दुरूद ताज पढ़ने वाले भी कहाँ है। मैं तो कुरान इसलिए बता रहा हूँ कि कुरान को देख के कम से कम यहाँ से कुरान तो पढ़ लो। ये और तो कुछ छोड़ दो, तो वो न पढ़ो। चलो ये देखें तर्जुमा। अब इसका जरा देखें। बस दो कमानों के बकदर फासले पर रह गया, बल्कि इससे भी कम। ठीक है, अब ये कितना फासला हो सकता है और कमान का जिक्र यहाँ पर कैसे है? ये बात समझने वाली है। कमान कैसे होता है? जैसे कोई गले मिलता है ना, तो आप हाथ फैला देते हैं, दोनों बड़े प्यार से मिलने वाले। आप कोई देखे ना, कोई तस्वीर भी देखें, जो बंदा गले मिलता है तो कैसे मिलता है, वो कमान ही होते हैं। ये नूरुल अमीन साहब ने भी मेहरबानी फरमाई है। बस वो दो कमानों के फासले या इस पर भी, इससे भी ज्यादा रसूलुल्लाह के करीब हो गया। ये तो अल्लाह करीब कर रहा है ना, मगर रसूलुल्लाह करीब आए। तो उस जलवे और उस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। कंजुल ईमान में तो ये लिखा है। इरफान उकरा में क्या लिखा है, देखें ये तर्जुमा। फिर जलवे हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 कमानों के मिकदार फासला रह गया, या इंतहाई कुर्ब में इससे भी कम हो गया, इससे भी कम। फकान काब कौसैन औ अदना। तो ये अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक और अपने महबूब की मुलाकात है, और अल्लाह पाक ने इससे जो है ना वो ताबीर किया, काबा कौसैन से। कौसैन 2 कमाने में लिया, ओ अदना या इससे भी करीब। अब इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मुलाकात हो गई, मिल गए, मुलाकात हो गई। इसके बाद क्या हुआ? अल्लाह पाक ने मेराज की बातों पे हम पे आया ही नहीं किया। हमें सिर्फ वो मुलाकात, इतनी खास मुलाकात थी कि जैसे महबूब और महबूब की मुलाकात होती है, वो उसको राज में रखा। बस कुछ कुछ बातें हमें बताई हुई हैं। तो फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। बस ये आयत करीमा कितनी खूबसूरत बयान है, देखो मोहब्बत के बयान में। कि फरमाया कि तब वही दी अल्लाह ने, उसने अल्लाह के बंदे को जो वही पहुंचाई थी। अब ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं तर्जुमा। जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो कैसे आपकी मोहब्बत बढ़ेगी अपने रसूल से, कैसे हो सकता है कि मोहब्बत बढ़े? तो इसलिए आपको बार बार तर्जुमे, सारे तर्जुमे पढ़ने चाहिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। अब ये है कि ये क्या बातें हो रही हैं, मेराज की रात की बात हो रही है कि अल्लाह पाक ने महबूब को वही की। तो क्या फरमाया? फ़अौहा, तो वही की अल्लाह ने, इला अब्दिही, अपने बंदे को। देखो ये क्या, यहाँ तर्जुमा देखो, तर्जुमा पढ़ने वाला है क्या? अल्लामा इकबाल रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? मुझे भी रोना आ रहा है इसकी तर्जुमे पे। फौहा, तो वही की उसने, अल्लाह ने, इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ। मा औहा, जो वही करनी थी, जो वही करनी थी ना अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मुहिब और महबूब की बातें हैं, तो बस जो बातें करनी थी वो कर दी हमने। माँ कज़बल फुआद मा रआ, न झूठ जाना उस दिल ने जो कुछ भी वो देख रहा था। दिल जो देख रहा था, फुआद। हमने पढ़ा था ना कि दिल के 3 हिस्से हैं, और वो इमाम गजाली का, इमाम वहां से लिया था, है जो कुलुम से लिया था, ये ख्याल उलूम से हमने पढ़ा था। तो बहरहाल ये अगर आपको ये पढ़ना हो ना, अगर इसका, मैंने आपको दोबारा बात बता रहा हूँ आपको, अगर ये आपको मेराज की रात समझनी है सही तरीके से, तो आपने डॉक्टर तारुल कादरी को सुनना है, या फिर आप जो है वो तारिक जमील साहब का वो खिताब सुने। मैं दोनों शेयर कर देता हूँ आपको। वैसे तो डॉक्टर साहब के तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक जो है ना डॉक्टर जमील साहब का, वो सुनने वाला है। वो जरूर सुनिएगा, आपको मजा आएगा इस हवाले से कि मोहब्बत के बयान में आपको समझ आएगी। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ से वो यहाँ की तरह मैं मेराज के बारे में बताना चाह रहा था आपको। मेराज कमाल मोजज़ात मुस्तफ़ा है। यहाँ कमाल मोजज़ात लिखा गया है। ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये विकिपीडिया से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ है कमाल मोजज़ात है। कमाल मोजज़ात मैंने बताया कि कुरान मजीद सबसे सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद फिर ये जो है ना मेराज शरीफ का जो है ना ये वाक़या है। ये वो अजीम खारिक आदत वाक़या है। खारिक आदत समझ ले कि खारिक आदत 5 चीज़ें होती हैं। एक कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है, 2 सरों वाला बच्चा पैदा कर दे, 2 धड़ों वाला बच्चा पैदा कर दे, और रात को दिन में कर दे, और दिन को रात में गायब कर दे। तो वो ऐसी आदत, ऐसा ऐसा काम जो कि मामूल के मुताबिक ना हो, मामूल से हट के हो, उसको खारिक आदत कहते हैं। तो मुआजिज़ा भी उसे में आता है कि मुआजिज़ा भी वो होता है जो कि आम नहीं होता, उसके अलावा कोई काम होता है। ये मेराज वही है कि कैसे हो सकता है कि पलक झपकने में जो है अल्लाह पाक ने अपने रसूल के साथ मुलाकात भी कर ली, और हजारों बातें कर ली, हजारों साल गुजर गए, और मैं जन्नत और दोजख दिखाई आसमानों पे, और ये सारा कुछ हुआ, और फिर वापस आके वही हो रहा है जो जमीन पे हो रहा था। ये जमीन साकिन हो गई थी, बिल्कुल जामिद हो गई थी।
کیونکہ جان کائنات وہاں سے چلی گئی تھی، جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ یہ تسخیر کائنات، یہ جو ابھی تک مسلمان انسان لگا ہوا ہے تسخیر کائنات کے لیے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سارا کچھ دکھا دیا۔ یہ ساری فزکس، کیمیا، سارا کچھ پیچھے رہ گیا، اور یہ ایسے سپیڈ سے گئے اور سارا کچھ چیر کے چلے گئے اور واپس آ گئے۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق اور جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی، اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کے بے انت وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز ہو گئے۔ اب یہ باتیں سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے اس دور میں آ کر، جب ہمارے پاس جو ہے وہ غیر مسلم بھی جو ہے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ برق، یعنی کہ بجلی، وہ جو ہم نے ابھی وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آئنسٹائن نے اس بارے میں کیا کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سواری ہو جو لائٹ کی سپیڈ سے چلے، تو سب سے تیز جو ہے وہ لائٹ ہے اس کائنات میں جو اس کے سفر کرتی ہے، تو اگر لائٹ کے رفتار پہ کوئی سفر کرے گا تو وقت رک جائے گا اس کے لیے۔ اور یہ براق ہے، برق کی جمع براق، تو یہ بجلیوں کا کوئی مجموعہ تھا، اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے سفر کروایا اپنے حبیب کو۔ تو یہ الگ سے آپ کو جو ہے نا، یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنا اب۔ اچھا، یہ وہ آیت کریمہ لکھی ہے جو کہ 15 پارے کا پہلی آیت کریمہ ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں لکھا ہوا ہے نا، رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، اس جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ 27ویں کی رات کا لکھا ہوا ہے، علماء کرام کا اور قدیم اور جدید کا، اور یہ شرق و غرب تک جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں جو شب معراج کی رات ہے وہ ہمیں 27ویں رجب کو منانی ہے، اور اسی پہ ساری رات جو ہے وہ شب معراج پہ معراج کا ذکر ہوتا ہے، تذکرے ہوتے ہیں، اور پھر کل اس کے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ شکر کے لیے، شکرانے کے طور پہ روزہ لوگ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر اس رات ہم نہ کریں تو کون سی رات کریں؟ تو صاحب پورے مہینے رجب آپ معراج کے تذکرے کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی اس کی خوشی میں آپ خوشی کریں، چونکہ خوشی کی بات ہے نا، یہ محبت کی باتیں ہیں، اور آپ کے رسول پہ یہ کرم فرمایا رب تعالیٰ نے، تو آپ اس شکرانے میں، رسول اللہ جب بھی شکرانہ ادا کرتے تھے تو آپ روزہ رکھتے تھے، تو آپ روزہ رکھیں اس میں۔ یہ حکم نہیں ہے کہ یہ کب رکھا گیا، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ ہمارے سارے اعمال جو ہو رہے ہیں کیا وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے؟ یعنی ابھی جو ہماری نمازیں ہو رہی ہیں کتنی اس پہ ہم باتیں کر چکے ہیں، وہ سارا کیا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں 1:30 بجے زور کی نماز ہونی ہے، یا 9 بجے جو ہے ہماری جماعت ہونی ہے، ہمارے جمعہ جو ہے وہ 1:30 بجے ہوتا ہے اس مسجد میں، یہاں 1 بجے ہوتا ہے، 2 بجے ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ ٹائم کیوں مقرر کرتے ہو؟ یہ جو نکاح کے لیے کارڈ چھپوا دیتے ہو کہ 27 جنوری کو شادی نکاح ہونا ہے، نکاح کی جو ہے نا وہ تقریب ہونی ہے، یہ کوئی کبھی کسی نے کیا ہے ایسے؟ کبھی کسی نے کیا ہے جو آپ مقرر کر دیتے ہو ٹائم کو؟ جنازے کا وقت، جی علامہ صاحب انتقال کر گئے ہیں اور 2 بجے جنازہ ہے، 2 بجے کا ٹائم مقرر کرنا، دن مقرر کر دینا، کبھی قرآن حدیث صحابہ نے، رسول اللہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے بعد محدثین نے، علماء، کسی نے کیا ہے ایسا کوئی کام؟ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ تم 19ویں صدی میں آ کے اور 20ویں صدی میں آ کے اور 21ویں صدی میں آ کے یہ ٹائم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جماعت میں بالکل سیکنڈز کے حساب سے جماعت کھڑی کرتے ہو، کیا بےہودگی ہے انتہائی! تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ سیکنڈز کے حساب سے گھڑی لگائی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر، اور سیکنڈز کے حساب پہ بیپ ہوتی ہے، اور اس بیپ پہ لکھا ہوتا ہے بھائی، اس کے بعد ساتھ میں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی کر دو بھائی، سارے مکاتب فکر جو ہے وہ ٹائم پہ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ جو بھی جنازے کا ٹائم بھی 2 بجے مقرر ہے تو 2 بجے ایک ہم آدھا منٹ بھی آگے نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں بھائی صبر کریں، ٹائم ہے سر، صبر کریں مولوی صاحب، صبر کریں، وہ ابھی ٹائم رہتا ہے، 1 منٹ رہتا ہے۔ تو یہ کس نے مقرر کیا؟ تو جب معراج کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں شکر کیسے منائے؟ نہیں نہیں، یہ تو مقرر ہی نہیں ہے، کہاں سے؟ یہ ذرا دکھائے نا پہلے۔ یہی حربہ ہے کفار کا،
کفار یہی چاہتے ہیں کہ آپ نہ معراج کا تذکرہ کرو، نہ اس کے چرچے کرو، نہ شہر شہر گلی گلی جو ہے آپ پوسٹر لگاؤ اور معراج معراج کرتے رہو، اور یہ خوشی مناؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ فزکس اور کیمیا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری سائنس کچھ بھی نہیں ہے، دھری کی دھری رہ گئی تمہاری تحقیقیں، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ سارے آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا۔ جی لیکن یہ چاہتے نہیں کہ یہ چرچے ہوں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چرچے ہوں، اور یہ آپ کو ایسی ہی من گھڑت باتوں میں اور اس اختلافات میں آپ کو ڈال کے، اور بالکل جو ہے وہ کسی کسی غیر معروف شخص کو اٹھا کے آپ کو اس کی باتیں پہ لوگ، اور یہ دیکھو جو اللہ والے لوگ ہیں نا، جتنے بھی اچھے نیتوں والے لوگ ہیں، اچھے مسلمان ہیں، مومن ہیں نا، وہ کوئی بھی کسی کے برگلانے میں نہیں آتا، وہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا اللہ پاک کی توفیق سے وہ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ معراج کی ہو، یہ معراج کی باتیں ہوں، چاہے لیلۃ القدر کی رات کی برکتیں ہوں، چاہے وہ پھر آپ کے شب برات کی برکتیں ہوں، وہ سمیٹتا ہے، چاہے وہ روزے رکھنے ہوں، نوافل رکھنے ہوں، چاہے معجزوں کی باتیں کرنی ہو، کوئی بھی واقعہ نکل آتا ہے، لیکن جس کو توفیق نہیں ہوتی نا، اللہ چاہتا ہی نہیں اس کو دینا، یہ اللہ پاک کی توفیق سے یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ پاک نے جتنے بھی گندے انڈے تھے نا ان کو الگ سے کر دیا، بالکل بائیں طرف کھڑا کر دیا کہ تم میرے محبوب کا تذکرہ کرو ہی نہیں، بڑی مہربانی چل جا، شاباش سو جا، شاباش، نہ روزہ رکھ نہ چرچے کر، بلکہ تو ایسا کرنا کہ جو لوگ منا رہے ہیں نا ان کا وہاں جا کے اپنا نام لکھوا دے کہ میں مخالفین میں ہوں، کہ میں کبھی شب معراج نہیں منانے والا، اور میں نہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، نہ ہی مجھے پتا ہے، نہ میں نے روزہ رکھنا ہے، نہ میں معراج کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نہ معراج ہوا ہے سرے سے، معراج ہوا ہی نہیں، میرے رسول گئے نہیں سرے سے، نہیں نہیں وہ نہیں گئے، وہ ہمارے رسول گئے نہیں سرے، بس یہ جا کے کہہ دو، یہ اعلان کر دو، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے دھتکار ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ نکل جائے ایسے ایسے راستے سے جس راستے پہ صرف مومنین اور مسلمان چل رہے ہیں، اور شرق و غرب کے عرب اور عجم کے سارے لوگ چل رہے ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جو ہر بچوں کو سکھا رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے کہ ہمارے پیغمبر کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں میں ان کا درجہ کیا ہے، اور پھر یہ بیت المقدس میں کیا واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ سارے پیغمبروں کو خطاب کرنے والے، ان کو ان کی امامت کرنے والے امام المرسلین وہ ہمارے رسول ہیں، اللہ پاک نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی شرف بخشا کہ ہمیں اس کی امت میں رکھا ہے، یہ صرف اور صرف مومن اس کو محسوس کر سکتا ہے، اس کا مزہ لے سکے گا، اور یہ خوشی اسی کے لیے ہے صرف اور صرف۔ تو اگر 27ویں کی رات نہیں ہے، چلو 27ویں کی رات نہیں ہے تو 26 کو کر لو، 28 کو کر لو، رجب کے کسی بھی دن کر لو، چلو آپ رجب میں نہیں کرنا چاہتے آپ شب برات پہ کر لو، یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی تو معراج تو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، معراج ہوئی ہے مولوی صاحب، آپ ایسا کرو نا، چھوڑ دو اس مہینے کو، آپ کوئی دور کا مہینہ تلاش کر لو، سفر کا مہینہ تلاش کر لو، اور سفر کے مہینے میں جو ہے رجب کی خوشیاں منا لو، اور یہ جو معراج کی خوشیاں ہیں یہ کر لو، اور لوگوں کو جو ہے نا جمع کر کے صرف یہ واقعہ سنا دو کہ معراج کے وقت کیا ہوا تھا، اور آپ تو آیات کا ترجمہ ہی غلط کر دیا، آپ نے تو ترجمہ جو آیات کا ترجمہ تھا وہ بھی آپ نے بگاڑ کے دے دیا کہ کوئی آیت سے نکال نہ دے کہیں، آپ نے تو صحابہ کرام کی تفسیر ہی بالکل آپ نے نیگلیکٹ کر دی اور دور کر دی لوگوں سے، جو مستند تفسیر تھی وہ آپ نے دور کر دی، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس نبی کے چرچے نہ کریں، خوشیاں نہ منائیں، اور نہ ہی شکریہ ادا کر سکے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال دیکھو میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس رات پہ آپ نے جزم نہیں کرنا کہ یہی رات ہو اور ہم یہ باتیں کریں، ہم تو سارا سال ہی یہ تذکرے ہمارے چلتے رہتے ہیں، اور ہم تو کہتے رہتے ہیں امام المرسلین، سید المرسلین، اور خطیب الانبیاء، اور ہم تو سارے القابات سے بار بار اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو تھا، بہرحال یہ لمبی تمہید اس لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ دل سے بھی دیکھا ہے، 2 دفعہ، یہ بھی یہ ہمیں آیت پڑھ رہے تھے، اس میں آیت میں آگے آیت بھی آ رہی ہے، 2 دفعہ ملاقات کی رب تعالیٰ کی، 2 دفعہ معراج ہوا، اس کے بعد تو اور بھی بہت ساری ہے نا ملاقاتیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ اس رات میں جو ملاقات تھی وہ 2 دفعہ ہوئی، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں سے میں پڑھتا ہوں کہ یہ چونکہ یہ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن یہاں سے قریب تر جو ہے نا وہ جو مختصر ہے وہ یہ ہے، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، ٹھیک ہے، 3 سال پہلے، یعنی 10ویں سال بعثت کو کیا ہوا تھا، 10ویں سال بعثت، اور یہی ہمارا اگلا ٹاپک ہونے تھا، کی سرخی ہونی ہے ہماری، کہ معراج کیوں کرایا گیا، یہ 10ویں سال کو کیوں کرایا گیا، یا پھر یہ جو ہے 12ویں سال میں کیوں کرایا گیا، یا 11ویں سال
کیوں کرایا گیا؟ جب آپ 51 سال کے تھے یا 52 سال کے تھے، اس وقت کیوں کرایا گیا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ کیوں کرایا گیا؟ چونکہ یہ سال پریشانیوں کا سال تھا، اور یہ سال دکھوں کا سال تھا۔ یہ عام الحزن ہے، عام الحزن۔ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور اس میں آپ کے پیارے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ دونوں اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور وہ دونوں جو ہے جب چلے گئے ایک کے بعد دیگرے ایک ہی ہفتے میں، تو آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور آپ نے پورا سال سوگ منایا، یعنی حام الحزن کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ پاک نے آپ کو جو ہے اپنی زیارت کروا دی اور معراج کروا دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد، یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہوئی۔ نماز جو واجب ہوئی ہے وہ مکہ میں واجب ہوئی ہے، اور معراج کی رات واجب ہوئی ہے، اس لیے جو ہے یہ معراج اس کے بعد کرائی گئی۔ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اور آپ کو اپنی چچا زاد بہن جو تھی ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے آپ، اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کے سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاری ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف کیا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے فرمایا: مجھ پر تو رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پولیس رات سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی: اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پولیس رات سے اس طرح گزاریں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ خیر یہ حدیث تو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں، لیکن ہم یہ واقعہ یہ تھا کہ اس کے بعد مکہ سے آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، اور سفر معراج کا پھر واقعہ یہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو یہاں پہ یہ ساری یہ جو تفاسیر تفسیر اب ساری یہ ہم یہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں گے۔ تفاسیر سے میں آپ کو جو ہے نا یہ جو واقعہ ہے تفسیر اور حدیث سے ہم نکال کے اس کو دوبارہ دیکھیں گے، چونکہ آج میں صرف وہ آپ کو صرف اس کا مین جو تھا وہ جو اس کی تھیم ہے نا وہ بتانا چاہ رہا تھا اس حوالے سے۔ یہ بنورو ٹاؤن جو کراچی والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ساری رجب کی وہ باتیں ہیں ساری۔ اور اس کے بعد اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اور علامہ قاضی مسلمان اپنی کتاب ہے مہر نبوت میں طریقے کے اسراء کے معنی رات کو لے جانے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ ساری واقعے سورہ والنجم کی آیات بھی ہیں۔ اور نے کہا سورہ والنجم جو ہے پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ تو سورہ والنجم میں یہ اس کو بڑی بڑی نشانیاں عطا کی گئی ہیں۔ یہ میں کیا ٹھیک ہو گیا؟ یہ لمبا سفر تھا، اور جو کہ بالکل تھوڑے سے مختصر عرصے میں ہوا، دورانیے میں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری باتیں یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پورا جو ہے وہ واقعہ معراج کا جو ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے یہاں پہ جتنے جتنے جو جو کچھ ہوا یہاں پہ، جو جو عذابات آپ نے دیکھے، وہ ہمیں ضرور اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ شب معراج کے یہی ہے، ایک تو خوشی ہوگی نا، ہم نے بیان کی ہے کہ معراج آپ کو کرایا گیا، تو آپ کو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کیا کیا دیکھا آپ نے، جنتوں کے جو نعمتیں آپ نے دیکھی اس کا بیان ہونا چاہیے، اور جو دوزخ میں عذاب دیکھے اس کا بیان خصوصی طور پہ ہونا چاہیے، کہ وہاں آپ نے کیا کیا جو ہے نا عذاب دیکھے، اور کن کن لوگوں کو آپ نے عذاب میں دیکھا، تو یہاں وہ سارا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے، سود خوروں کی بدحالی دیکھی آپ نے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی دیکھی، سڑا ہوا گوشت کھانے والوں کو دیکھا آپ نے، اور بھی بہت سارے عذاب ہیں۔ وہ جو لوگ اپنے زبانوں کو کاٹ رہے تھے اور پھر وہ زبانیں پھر آ جاتی تھی، وہ سارا آپ نے دیکھا۔ تو وہ یہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سفر فلسفہ کیا تھا معراج النبی کا، وہ اس پہ پوری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، بڑی پیاری کتاب ہے۔
اور یہ پڑھنی چاہیے آپ کو، یہ میں شیئر کرتا ہوں، یہ کتاب میں آپ کو پوری شیئر کر دیتا ہوں، جو لوگ پڑھنا چاہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اور مستند کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے، یہ ساری یہاں سے میں ترجمہ وہی آیات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے آپ لے سکتے ہیں، میں واقعہ معراج، اور والنجم اذا ہوا سے لے سکتے ہیں، یہ دونوں سے یہاں سے آپ سورہ جو پورا واقعہ ہے نا یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ زیادہ اس میں لکھا گیا ہے، تفصیل سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حکمتیں کیا ہیں، یہ بڑا پیارا لکھا ہے انہوں نے، دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہے کہ سارے، ایک تو حکمتیں کیا تھیں اس کے اندر، معراج کیوں کرایا گیا وہ اس کے بعد آ رہا ہے، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ حکمتیں کیا تھیں، سارے مراتب طے کروانے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرما دیے گئے تھے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور پر نور کو عطا فرمائے گئے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھا معراج بھی کروا دیا گیا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا اس کائنات کا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایمان بالغیب کا مشاہدہ کروانا تھا، جو ایمان بالغیب تھا اور جتنی خبریں تھیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارا کچھ دکھا دیا، سارا کچھ دکھا دیا، اور وہ اپنے سارا مشاہدہ خود کیا۔ اور کیا ہی خوبصورت بات ہے، ایک تو یہ بھی بڑی حکمت تھی۔ تیسری حکمت کیا تھی کہ مالک کونین نے اپنی سلطنت دیکھی۔ انا اعطینا کل کوثر میں جو اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی کہ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور آپ کی مملکت، آپ کے اس کنجیاں جو آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، کہ میں سو رہا تھا کہ زمین کی تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی، زمین کی ساری کنجیاں آپ کے پاس تھی۔ اب دوسرے حدیث پاک میں جو کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خازن ہوں، خازن، ساری چابیاں میرے پاس ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک۔ تیسری حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اس لیے جنت کے پتے پتے اور حوروں کی آنکھوں میں غرض ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے معراج میں آپ کو دکھایا بھی گیا، آپ کی اپنی ملکیت تھی، آپ کو سیر کروائی گئی۔ چوتھی بات، سلسلہ شفاعت میں آسانی ہو، کل بروز قیامت نے بھی رحمت شفیع امت نے شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کی ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکے۔ یہ معارج النبوہ میں یہ درج ہے، یہ حکمت۔ اور آخری حکمت جو بیان کی گئی ہے، ویسے تو حکمتیں بہت ساری ہیں، وہ سورہ تفسیر روح البیان میں ہے، فرماتے ہیں کہ وہی کی تمام اقسام کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہی کی اقسام بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ہم نے وہ 8 پڑھی تھی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور کچھ حدیث میں ذکر ہیں، اس میں سے یہ جو بالمشافہ ملاقات، وہی اللہ پاک خود وہی کرتا ہے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے، کسی وسیلے کے، وہ یہ یہاں پر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ وحی بھی کر دی کہ بالکل سامنے آپ کو لا کے آپ کو وحی کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکمتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، یہ معراج کا واقعہ یہاں پر تفصیلی یہاں لکھا بھی ہوا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہو تو پھر یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ میں اس کو یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو معراج کیوں کرائی گئی، معراج کیوں ہوئی تھی، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ چونکہ یہ جو میں نے جیسے بتایا آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، معجزہ معراج النبی میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں، دلجوئے محبوب سے لے کر عظمت محبوب تک، منشائے ازدی کے کئی پہلو ذہن انسانی پر آشکار ہوتے ہیں۔ ایک تو دلجوئی کرنی تھی آپ کی نا، اور ایک آپ کا مقام بلند سے بلند تر کرنا تھا، تو وہ سارا کا سارا آپ کو معراج کی رات کروایا گیا۔ نگاہوں میں جو تم ہو، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انک بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو وہ یہاں سے ایک دفعہ جو ہے وہ ساری تکالیف، جتنی بھی تکالیف تھی، وہ لوگ جو جو کچھ کر رہے تھے یہاں پر، ابو طالب کے سپرد تھے، آپ کی کفالت تھی اور آپ کا دفاع تھا، وہ کر رہے تھے، اور وہ بھی چلے گئے، اور سید خدیجہ الکبریٰ جو آپ کا ساتھ دیا وہ بھی دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئی۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ تھا آپ کے لیے، اور اسی کہ سارے غم رنج اور بلا، دکھ اور درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو قاب قوسین پر بلا لیا جائے۔
کہ جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات ہو، اس میں خلوت بھی ہو، محبت کرنے والوں کے دلوں میں کوئی دکھ اور ملال باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس لیے بھی بلایا گیا وصبر، یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ وصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، فإنک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ امت سے پیار وہ بھی دکھایا گیا اسی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ دوبارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی معراج کے واقعے کو دوبارہ سے ایک دفعہ، اور ہم ادھر بھی جائیں گے۔ اب یہاں پر اعتراض جو ہے اس کا ذکر، یہ واقعہ معراج تفصیل سے انشاءاللہ، اور اس میں جو اعتراض ہے کہ کیا معراج جو ہے وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا، اس پہ آپ کو انشاءاللہ میں آج آپ کو تفاسیر سے تفاسیر سے آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ کو جو ہے کچھ فتاوی جات دکھانے ہیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو ہے ہم لوگ یہ بھی پڑھ سکیں، اور جو سیدہ عائشہ کا فرمان علی شان ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تین چیزیں ہم بعد میں کریں گے، بلکہ کل کل بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے۔ علامہ صاحب اگر اس ویک میں اگر ہمارے سیشن نہیں ہے، کوئی کلاس وغیرہ نہیں ہے، تو اس ویک میں سے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ پھر بعد میں ذہن سے نکل جائے گا موقع کی مناسبت نہیں سے، نہیں، اس ویک کل میں اسی کو کر کل لیتے ہی ہیں۔ کل کریں گے یہ دیکھیں، کل اعتراضات کے جوابات دینے ہیں انشاءاللہ تعالی، اعتراضات کے جوابات ایک یہ، اور دوسرا واقعہ معراج ہم مختصراً کوشش کریں گے، میں آپ کو وہ کہیں سے مختصراً بیان کر کے آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا، اور تیسرا ایک مستند تفاسیر سے جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، سنیوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کیا کہتے ہیں۔ دوسرے تو کہتے رہیں گے، دوسرے تو بیچارے بد نصیب ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے بد نصیب ہیں وہ لوگ، تو ہمیں اپنا عقیدہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور یہ تفاسیر سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم لوگ جو ہے اس کو فتاوی جات کی روشنی میں بھی، عربی اور یہ مصر کے بھی یہاں پہ فتاوی جات ہیں، یہ ایجپٹ کا، یہ دیکھیں یہاں پہ جامع ازہر کا جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے چاہا صرف اتنا کہ برکت کے لیے دو چار کلمات ہی صحیح اور سپیڈ سے ہی صحیح کچھ ادا کیے جائیں، تاکہ یہ رات جو ہے پاکستان میں، چونکہ 27ویں کی رات آج ہے، تو اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے، اس لیے میں نے برکت کے لیے کچھ کلمات سپیڈ سے میں نے پڑھے ہیں، معذرت کہ کسی کو جو ہے وہ سمجھ نہ آئی وہ میری اتنی میں سپیڈ سے پڑھ رہا تھا تو۔ اور بات دوسری یہ بھی ہے کہ اگر دماغ میں کوئی میں نے سخت لفظ کہہ دیا ہو، چونکہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور اس پہ جو ہے وہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ مل جل کے جو ہے نا، سارے امتی مل کے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اور کلمہ پڑھانے کا جو احسان کیا ہے رسول اللہ نے، اس کا ہم لوگ کچھ تو حق ادا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہوا یہی کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں ایسی راتوں کا، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، چاہے وہ شب برات ہو، عام عبادت اللہ کی عبادت کے، اس سے بھی آپ کو روکا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اور رسول اللہ کے جو ہے نا وہ سارے جو ان کے جو محافل ہوتی ہیں، جو دن ہوتے ہیں، اس کی مخالف ہے، نہیں بھائی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی منکر ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، ان راتوں کے بھی یہ مخالف ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور جو شخصیات ہمیں ان کے قریب کرتی ہیں ان کی بھی یہ دشمن ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ہم سے پہلے علماء کرام، ہمارے پاس اتنی مستند تفاسیر ہیں 1400 سال کی، ان سب کو یہ جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری پیروی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں نا میری بات مانو بس، میں جو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ علامہ ابن کثیر کون ہوتے ہیں، اور ابن تیمیہ کون ہوتے ہیں، اور یہ علامہ ابن اسقلانی کون ہوتے ہیں، اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، یہ نہیں، یہ حال ہے ان کا، تو ان کو دفع کریں، وہ جو لوگ جو کر رہے ہیں، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، لیکن ہم اپنے انشاءاللہ کریں گے، اور بس ہم نے اپنا حق جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس شب کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے، اور واقعہ معراج بھی پڑھیں گے، کوشش کریں گے محبتوں کا جو ہے نا وہ چلتا رہے سلسلہ یہ والا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے پھر دوبارہ انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا، آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔